اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کا کلپ ہے میرا فیڈ کے اوپر کہ گھر میں کس طرح سے خوراک بناتے ہیں اور مکس کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ مکی ہے بھائی، یہ گندم اور یہ باجرہ ہے۔ یہ تین چیزیں میں آج مکس کرنے لگا تھا چوزوں کے لیے، تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں کہ یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ مکی لے لینی ہے، اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اور پھر یہ گرائنڈر پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے۔ یہ بھائیو گرائنڈ ہو گئی، یہ آپ دیکھیں بالکل چورا ہو گئی بھائی۔ پھر اس کو آپ نے ادھر ڈال دینا ہے جدھر مکس کرنا ہے جس شاپر میں۔ اسی طرح بھائیو گندم کو لے لینا ہے، یہ گندم لے لیا آپ نے۔ دوستو یہ دیکھیں بالکل چورا ہو گئی، یہ بھی آپ نے شاپر میں ڈال دینی ہے۔ اوپر سے آپ نے باجرہ ڈال دینا ہے۔ یہ اگر تینوں چیزیں ہم وزن بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک باؤل باجرہ ڈال دینا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے مکس کر لینا، اسی شاپر میں آپ نے ان کو مکس کر دینا۔ یہ اب آپ کی خوراک تیار ہو گئی۔ یہ آپ نے 2 ٹائم اپنے چوزوں کو ڈالنا ہے، لیکن یہ بھائی 2 ماہ سے اوپر والے چوزوں کو آپ نے تقریباً 1 ماہ سے 1.5 ماہ تک تو آپ نے فیڈ ڈالنی ہے کسی اچھی کمپنی کی۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہے اس دیسی خوراک پہ۔ تو یہ اس میں آپ اب سردیاں آ رہی ہیں، چھولا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھائی۔ اگر سردیوں میں چھولا ایڈ ہو جائے تو بہت ہی طاقت والا اور بہت اچھی گروتھ ہوگی، اور چوزے آپ کے بالکل فٹ رہیں گے۔ اور مکی میں کیلشیم ہے، کیلشیم پورا ہوگا۔ تو اگر بڑے پرندوں کو ڈالنا ہے تو اس کو ذرا آپ نے چورن جو ہے نا بالکل باریک نہیں کرنا، تو وہ بڑے پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو ابھی تو میں نے یہ چوزوں کے لیے بنا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ کس طرح خوراک بنانی چاہیے یا دینی چاہیے، تو یہ آپ مارکیٹ سے لے لیں اور اپنے ہاتھوں سے خود بنائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔